اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے مبادئ فقہ میں مصطلحات فقہ کے بارے میں. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے مصطلحات الفقہ. نمبر 1 التکلیف. ما هو التکلیف؟ تکلیف یعنی ما ہوا تکلیف. تکلیف کیا ہے؟ کیا ہے تکلیف؟ کہہ رہے ہیں التکلیف من الکلفہ. جی اب آپ کی سمجھ آپ سوچیں کلفہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہی المشقہ. تکلیف کیا ہے؟ کلفہ ہے. کلفہ کیا ہے؟ ہی المشقہ. مشقت یعنی کلفہ یعنی مشقت کو برداشت کرنا، پریشانیوں کو اٹھانا یا صحیح مشکل چیزوں کو برداشت کرنا. یہ تکلیف کلفے سے ہے. کلفہ کیا ہے؟ وہی المشقہ. مشقت ہے. کلفہ کیا ہے؟ مشقت. واستعمل فيما فيه الزام من الاعمال. اور یہ استعمال کیا گیا ہے واستعمل اور استعمال کیا گیا ہے فيما فيه اس چیز میں جس میں کیا جس میں الالزام من الاعمال کہ جس میں اعمال کو لازمی ضروری قرار دیا جاتا ہے. یعنی کلمہ تکلیف یا کلفہ استعمال ہوتا ہے ان چیزوں میں کہ جہاں پر عمل کو یا اعمال کو لازمی قرار دیا جاتا ہے، ضروری قرار دیا جاتا ہے. فیقال مثلا پس کہا جائے گا زید کلف عمرا بعمل. زید نے تکلیف دی عمر کو عمل کی. یعنی اے الزمہ بہی یعنی اس کو ملزم کیا اس عمل کے ساتھ، یعنی اس عمل کو لازم کیا عمر کے اوپر. زید نے فلا عمل کو لازم کیا عمر کے اوپر. یعنی زید نے ضروری کیا فلا عمل کو یا کسی عمل کو عمر کے اوپر. صحیح واضح فہمتم؟ الحمدللہ. نعم زود اللہ فہمکم انشاءاللہ. ولذا سمیت الاحکام الشرعیہ بالتکالیف. اسی لیے جناب آواز نہیں نام رکھا گیا احکام شرعیہ کا بالتکالیف، تکالیف کے ذریعے. تکالیف نام رکھا گیا. کہہ رہے ہیں کہ تکلیف آج کا ہمارا بیان تکلیف کے بارے میں ہے. التکلیف یعنی تکلیف کیا ہے؟ التکلیف من الکلفہ. تکلیف کلفے سے ہے. وہ کیا ہے؟ وہی المشقہ. کلفہ یعنی مشقہ. واستعمل فيما فيه الالزام من الاعمال. اور کلفہ یا مشقہ استعمال کیا گیا ہے اس چیز میں کہ جس میں لازم کیا گیا ہو اعمال کو. فیقال پس کہا جاتا ہے کہا جائے گا مثلا زید کلف عمرا بعمل. زید نے مکلف کیا تکلیف دی امر کو فلا عمل کے ذریعے. یعنی زید نے فلا عمل کو امر پر واجب قرار دیا. اے الزمہ بہی یعنی اس کے اوپر الزامی قرار دیا، اس کو ملزم قرار دیا اس عمل کے ساتھ، اس عمل کے لیے. یعنی اس پر ضروری قرار دیا کہ وہ اس عمل کو بجا لائے، انجام دے. یعنی زید نے عمر کو فلا عمل کے ساتھ
ملزم قرار دیا، یعنی زید نے امر کے اوپر فلا عمل واجب اور لازمی اور ضروری قرار دیا۔ وَلَذَا سُمِّيَتْ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ بِالتَّكَالِيفِ، اسی لیے احکام شرعیہ کا نام بھی تکالیف رکھا گیا۔ لِأَنَّهَا، اس لیے کہ لِأَنَّهَا نے تکالیف یا احکام شرعیہ، لِأَنَّهَا احکام صادرہ، تکالیف احکام صادرہ من المولا، اس لیے کہ یہ احکام شرعیہ تکالیف سب کے سب کیا ہیں؟ صادر ہیں من المولا، من المولا سبحانہ و تعالی۔ یہ سب کے سب احکام اور تکالیف صادر ہوئے ہیں کس سے؟ مولا عز و جل سے، جو مولا الموالی ہے، مولا حقیقی ہے، مولا عز و جل کی طرف سے سب صادر ہوئے ہیں۔ ملزمۃ للمکلف ان یعمل بها، اور یہ لازمی اور ضروری ہے مکلف کے لیے کہ وہ ان کو انجام دے۔ فَالتَّكْلِيفُ إِذَنْ إِلْزَامُ مِنْ قِبَلِ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، پس تکلیف کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک الزام ہے اللہ عز و جل کی طرف سے۔ کس کے لیے الزام ہے؟ إِلَى مَنْ بَلَغَ سِنَّ التَّكْلِيفِ، کہ جو پہنچ جائے سن تکلیف کو، یعنی جو بالغ ہو جائے۔ تکلیف کیا ہے؟ الزام ہے، لازمی ہے اللہ عز و جل کی طرف سے بالغ عاقل انسان کو، من البشر یعنی انسانوں میں سے، جو انسان پہنچ جائے حد بلوغ کو، جی یعنی بالغ ہو جائے، عاقل ہو، تو اس کے اوپر تکلیف شرعی عائد ہوتی ہے، یعنی اللہ کے احکام اس پر لازمی ہو جاتے ہیں، اور ضروری ہے اس انسان پر، مکلف پر، کہ مولا عز و جل کے احکام کو بجا لائے۔ یتعلق بافعال الانسان، جو متعلق ہوتے ہیں افعال انسانی سے، ویوجہ سلوکہ مباشرۃ فی مختلف جوانب حیاتی، اور متوجہ ہوتے ہیں، کرتے ہیں وہ اس کے سلوک کو ڈائریکٹ، یعنی اس کی طرف ڈائریکٹ متوجہ ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اس کی زندگی کے مختلف حصوں میں، مختلف شعبوں میں، مختلف جوانب میں۔ کون سے مختلف جوانب؟ چاہے وہ شخصی ہوں، عبادی ہوں، عائلیہ ہوں، اجتماعیہ ہوں، یہ سب آپ سمجھ چکے۔ شخصی مسائل کیا ہوتے ہیں، شخصی جوانب کیا ہوتی ہیں، عبادی کیا ہوتی ہیں، عائلی کیا ہوتی ہیں، اور اجتماعی کیا ہوتی ہیں۔ یعنی جو ڈائریکٹ اس سے ڈائریکٹ مباشر ڈائریکٹ آتے ہیں اس کی زندگی مختلف گوشوں میں، مختلف جوانب کے اعتبار سے، کہیں شخصی اعتبار سے حکم ہے، تو کہیں عبادت کے اعتبار سے حکم ہے، تو کہیں فیملی کے اعتبار سے حکم ہے، حقوق مثلا زوجہ کیا ہیں، حقوق اطفال کیا ہیں، حقوق اولاد کیا ہیں، حقوق والدین کیا ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، خود آپ کے اپنے ہاتھ کا حق کیا ہے، پیر کا حق کیا ہے۔ رسالۃ الحقوق پڑھیے آپ امام سجاد علیہ السلام کا، وہ سب آپ کیا ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ عبادیہ عبادت، عائلیہ عائلی مثلا فیملی، عائلیہ فیملی، اجتماعیہ سماجی، جی التی عالجتها الشرعیہ، کہ جن کا شریعت نے علاج کیا ہے، جن کو بیان کیا ہے، سمجھایا ہے، اور نظمتها اور منظم کیا ہے، جمیعاً تمام کے تمام کو، جیسے كوجوب الصلاۃ، جیسے نماز کا واجب ہونا، یہ عبادی ہے، وحرمت الزنا وامثال ذالک، اور اس کے علاوہ مثلا بہت سارے احکام ہیں یا بہت ساری چیزیں ہیں جو شریعت نے معین کی ہیں، کہیں بعض چیزوں کے بارے میں آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان کو انجام دیں، بعض چیزوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان سے پرہیز کریں، بچیں، صحیح۔ اس طرح کے بہت سارے احکام، جیسے آپ جانتے ہیں کہ احکام کتنے ہیں، احکام کتنے ہیں؟ خمسہ، احکام 5 طریقے کے ہیں۔ کوئی بھی انسان کی زندگی کا عمل ان 5 چیزوں سے خالی نہیں ہے، یا تو واجب ہوگا، یا حرام ہوگا، یا مستحب ہوگا، یا مکروہ ہوگا، اور آخر میں یا پھر وہ مباح ہوگا، صحیح۔ یعنی کوئی بھی انسان کی زندگی کا عمل ان 5 چیزوں سے خالی نہیں ہے، بلکہ ان 5 چیزوں میں سے کسی نہ کسی ایک سے وہ ارتباط رکھتا ہے، یا اس کے بارے میں ان میں سے کوئی نہ کوئی حکم ایک موجود ہے۔ آج کی ہماری گفتگو تھی یہ تکلیف کے بارے میں، کہ تکلیف کیا ہے،
تکلیف کے معنی کیا ہیں، تکلیف کسے کہتے ہیں، تکلیف کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو تکلیف کیا بتایا کہ کلفے سے ہے، تکلیف کلفے سے ہے، اور یہ مشقت کیا ہے، مشقت ہے. اور استعمال کیا گیا ہے اس کو ان اعمال کے الزام کے لیے، ان اعمال کو لازمی قرار دینے کے لیے، کیا کے لیے، اعمال کو لازمی قرار دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تکلیف کہاں استعمال ہوتی ہے، جہاں اعمال کو لازمی قرار دیا جاتا ہے. جیسے مثلا کلف زید کلف عمرا بعمل، زید نے عمر کو فلاں عمل کے لیے مکلف کیا، یعنی اسے تکلیف دی، یعنی اس پر الزامی کیا، ضروری کیا، لازمی کیا. اے الزمہ بہی، یعنی اس پر یہ الزامی کیا. اسی لیے احکام شریعہ کا نام بھی تکلیف رکھا گیا، کیونکہ وہ بھی ان پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے، یعنی وہ بھی الزامی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضروری ہوتے ہیں. یعنی واجب ہے یا مستحب ہے مثلا، یا حرام ہے یا کیا ہوتا ہے، مکروہ ہے. اب یہ اور بات ہے جیسے آپ اصول میں پڑھ چکے، کہیں مثلا جو ہے وہ مثلا الزام یا کہیں مسئلہ شدیدہ ہے تو کہیں مفسدہ شدیدہ ہے، کہیں مصلحت خفیفہ ہے تو کہیں خفیفہ ہے یا ضعیفہ ہے، تو اسی کے اعتبار سے حکم آتا ہے، وہ ایک چیز ہے. بہرحال کیونکہ یہ احکام صادر ہوئے ہیں مولا کی طرف سے، اور ملزم ہے کس کے لیے، مکلف کے لیے، کس بات پر، کہ وہ ان کو انجام دے، یعمل بہا، کہ وہ ان کو انجام دے وغیرہ. اور تکلیف جو ہے وہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے، لازمی ہوتی ہے، الزام ہوتا ہے. وہ کس کے لیے، جو انسان سن بلوغ کو پہنچ گیا ہے، اور جس کا سن حد بلوغ کو پہنچ گیا ہے، صحیح، اس کے اوپر کیا ہو جاتی ہے، تکلیف واجب ہو جاتی ہے. دوسری شرط کیا ہے اس میں، عقل و شعور ہو. جب انسان عقل و شعور رکھتا ہو اور عمر 15 سال یعنی حد بلوغ تک پہنچ گئی ہو، تو پھر اس کے اوپر تکلیف شرعی الزامی ہو جاتی ہیں، عائد ہو جاتی ہیں، احکام شریعہ اس کے اوپر لازمی ہو جاتے ہیں. اور یہ انسان کی زندگی کے مختلف شعبوں سے، مختلف جوانب سے متعلق ہوتے ہیں. کبھی مثلا جو انسان کے لیے حکم شخصی ہوتا ہے تو کہیں عبادی ہوتا ہے، تو کہیں عائلی ہوتا ہے، کہیں اجتماعی ہوتا ہے. اسلام نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے انسان کی زندگی کا کہ جس میں اس کے لیے حکم کو معین نہ فرمایا ہو، بلکہ حکم کو معین فرمایا ہے. چاہے وہ حکم مثلا اس کے لیے واجب ہو یا حرام ہو یا مستحب ہو یا مکروہ ہو یا مباح ہو، لیکن کوئی شے انسان کی زندگی کا کوئی عمل حکم سے خالی نہیں ہے، احکام اس میں پائے جاتے ہیں. مثال دی جیسے، اور ان کو جو ہے منظم کیا، صحیح، تمام کے تمام کو، یا مثلا جیسے وجوب صلاۃ اور حرمت زنا، اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں اور پائی جاتی ہیں. تو آج کی ہماری بحث تھی یہ تکلیف کے بارے میں. کل انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اجتہاد کے بارے میں، اجتہاد کو سمجھیں گے، کوشش کریں گے سمجھنے کی، اور انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دہرائیے اس کو اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، ترجمے کے اعتبار سے، معنی و مفاہیم کے اعتبار سے. اگر کوئی بات واضح نہ ہو تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں، آپ کی خدمت میں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.